السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کی نظم جاوید کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال اپنی اس نظم میں فرماتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا گر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالہ فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال اپنی اس نظم میں اپنے بیٹے جاوید اقبال کو خطاب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے امت مسلمہ کے تمام جوانوں کو علامہ اقبال خطاب کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار شہر کو کہا جاتا ہے اور عشق عربی زبان کا لفظ ہے جو مختلف احادیث اور روایات میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عشق عربی زبان میں عشقہ سے مشتق ہے۔ عشقہ ایسی بوٹی کو کہا جاتا ہے جو بعض اوقات درخت کے اوپر پیدا ہوتی ہے اور پھر درخت کو اپنی جکڑ میں لے لیتی ہے اور یہ بوٹی تمام درخت کو خشک کر دیتی ہے۔ عاشق خدا اس انسان کو کہا جاتا ہے جو انسان عشق الہی میں، عبادت الہی میں اس قدر مبہوت ہو جائے اور گم ہو جائے کہ دنیا کی تمام لذتوں سے وہ بیگانہ ہو جائے اور اپنے نفس کی اطاعت سے بیگانہ ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ جب کوئی انسان عاشق خدا بن جاتا ہے تو پھر خداوند تبارک و تعالی، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی انسان خداوند تبارک و تعالی سے عشق کرتا ہے، خداوند تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے تو خدا اس کو جنت تو عطا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خداوند تبارک و تعالی اس کی محبت دنیا کے دوسرے لوگوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اور جب انسان خدا کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خدا اس کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے تو اس وقت وہ انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ دنیا میں تحول اور انقلاب پیدا کر سکے۔ اور علامہ اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ تم عشق میں اس قدر مقام بلند کرو اپنا کہ تم دنیا میں انقلاب اور تحول پیدا کر سکو۔ علامہ اقبال اگلے شعر میں فرماتے ہیں، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے جوان، اگر خداوند تبارک و تعالی تجھے فطرت شناس دل دے، یعنی ایسا دل دے جو فطرت کی شناخت کر سکے، تو وہ لالہ و گل، وہ پھول، وہ جاندار چیزیں جو کلام نہیں کرتی، جو ساکت ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی خداوند تبارک و تعالی کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے، تو ان کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالی کو پہچان سکتا ہے۔ جیسے امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ، کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ میں اس میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ پھر علامہ اقبال اگلے شعر میں فرماتے ہیں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں مغربی استکباری طاقتوں کو شیشہ گرانے فرنگ کے نام سے استعمال کیا ہے۔ علامہ اقبال دراصل یہ اصطلاح اس وجہ سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ مغربی طاقتیں اور استکباری طاقتیں، ان کے عہد اور پیمان شیشے کی طرح کمزور ہوتے ہیں، ان کے معاہدے شیشے کی طرح کمزور ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، اے جوان، کبھی بھی مغربی استکباری حکومتوں کے احسان مت اٹھانا، بلکہ اپنی تہذیب، ہندی تہذیب سے، اسلامی تہذیب سے تم عشق پیدا کرو اور اسی کے ذریعے سے مینا و جام پیدا کرو۔ علامہ اقبال کی اس شعر کی عکاسی قرآن کی ایک آیت کرتی ہے کہ جس میں خداوند تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے کہ تم لوگوں نے دشمنان خدا کے ساتھ کس طرح سے برخورد کرنی ہے، تم لوگوں نے دشمنان خدا کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ خداوند تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ خداوند تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی کسی ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے
جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہو، اور وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتی ہو جو خداوند تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دشمن ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ اس آیت میں آگے فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا راضی ہے اور یہ لوگ خدا سے راضی ہیں، اور حقیقت میں یہی اللہ کی حزب ہیں اور اللہ کی حزب ہمیشہ فلاح پاتی ہے۔ پھر اگلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں اے لالا فام پیدا کر۔ شاخ طاق انگور کی بیل کی ٹہنی کو کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے جوان میں شاخ طاق ہوں اور میری غزل ہی میرا ثمر ہے، یعنی میری فکر ہی میرا حاصل کل ہے، میرا سب کچھ میری فکر ہے، اور تم میری اس فکر کے ذریعے سے میں اے لالا فام پیدا کرو۔ میں اے لالا فام سرخ شراب کو کہا جاتا ہے، لیکن جب بھی کوئی شاعر اپنی شاعری میں، اپنی فکر میں، اور بالخصوص علامہ اقبال جب اپنی شاعری میں مے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مے معرفت الہی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ، کہ اے لوگو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی انسان معرفت حاصل کرے، اور جب انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت انسان خدا کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اور جب انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے سے وہ غیر خدا کی عبادت سے بچ جاتا ہے، غیر خدا کی عبادت سے مستغنی ہو جاتا ہے، غیر خدا کی عبادت کی اس کو نیاز اور ضرورت نہیں رہتی، یعنی انسان پھر کسی اور کے آگے، غیر خدا کے آگے سجدہ نہیں کرتا، غیر خدا کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ پھر علامہ اقبال آخری شعر میں فرماتے ہیں، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال یہاں پر امیری سے مراد متکبرانہ روش زندگی کو لیتے ہیں، اور غریبی سے مراد، فقیری سے مراد علامہ اقبال زہد کو لیتے ہیں، یعنی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میرا طریق، میری روش زندگی متکبرانہ نہیں ہے بلکہ میری زندگی زہد پر مبنی ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے زہد کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ زہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بنے، یعنی وہ چیزیں، وہ مادی وسائل کہ جن سے تم اپنی زندگی میں استفادہ کرتے ہو، ان سے کبھی بھی دل مت لگاؤ، ان سے استفادہ کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن کبھی بھی ان سے دل مت لگاؤ۔ اور پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، یعنی جب تم پر مشکل حالات آ جائیں تو اس وقت خودی کو مت بیچو بلکہ غریبی میں زہد کے ذریعے سے اپنا نام پیدا کرو، اپنا مقام بلند کرو۔ خودی انسان کی وہ عادات، وہ اطوار جن کے ذریعے سے معاشرے میں انسان کو جانا جاتا ہے، ان عادات اور اطوار کو خودی کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو مت بیچو۔ خودی کو بیچنے کی ایک سب سے بڑی وجہ اور ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان خواہشات اور شہوات کا پیروکار بن جاتا ہے، اور شہوات اور خواہشات کی پیروی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ امام علی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی رقب العقل فی الملائکۃ بدون الشہوہ، کہ خداوند تبارک و تعالی نے ملائکہ کے اندر عقل رکھی لیکن شہوت نہیں رکھی، ورقب الشہوۃ فی البہائم بدون العقل، اور خداوند تبارک و تعالی نے جانوروں میں شہوت رکھی لیکن عقل نہیں رکھی، وَرَكَّبَهُمَا جَمِيعًا فِي بَنِي آدَمَ، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے عقل اور شہوت دونوں کو بنی آدم کے اندر قرار دیا ہے، بنی آدم کے اندر رکھا ہے۔ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ عَلَى شَهْوَتِهِ، لیکن وہ انسان کہ جس کی عقل شہوات پر غالب آ جائے، وہ انسان خداوند تبارک و تعالی کے نزدیک ملائکہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کان خیرا من الملائکہ ومن غلبت شہوتہ علی عقل، لیکن وہ انسان کہ جس کی شہوت اس کی عقل پر غالب آ جائے، وہ عقل کو چھوڑ کر شہوات کی پیروی کرنے لگے، تو پھر وہ انسان کان شرا من البہائم، وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی اس نظم کے اندر بہت ہی بلیغ اور فصیح انداز میں امت مسلمہ کے جوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی خودی کو مت بیچنا۔